بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ رکھا۔ بیان فرمایا کہ شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا۔ وہ نہایت معمولی سی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلوم کرتے ہوئے پھرنے لگا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں 99 انسانوں کی جان لے چکا ہوں۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے سکتا ہے، اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس شخص نے جلال اور غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے کہ میری توبہ تو قبول نہیں ہوتی، یا تجھے بھی قتل کر کے اپنے تو 100 پورے کر دوں۔ چنانچہ اس نے 100 پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں یہ تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا اور روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، یہ جان کر اس سے معلوم کرو گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی تمام داستان سنائی اور کس طرح 100 آدمیوں کو قتل کیا، یہ سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا۔ اب بتلائیے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ کیونکہ اس عالم صاحب کو علم تھا، تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا، تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت قبول ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب والے فرشتے کہنے لگے، روح لے جانے کا حق ہمارے پاس ہے، کیونکہ اس شخص نے کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی کاموں میں گوا دی۔ اسی دوران آسمانوں سے ایک آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتہ نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کے دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہوگی اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف سے زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں قریب تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام عبادت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہو گیا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسن نے فرمایا ہے کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس کے سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جب میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں تو وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اس کو واپس مل جائے۔ جو شخص ایک قدم میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں اس کے ایک باغ پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت میں قریب آ جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔
انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کی حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ انہیں شیطان نے مایوس کر رکھا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو تو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔